آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. برطانوی میگزین ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن، اس نے اسی ہفتے ایک رینکنگ جاری کی کہ دنیا کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، بہترین یونیورسٹی کی رینکنگ جو ہے وہ جاری کی، جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی تو مسلسل 7ویں نمبر پہ آئی. لیکن دنیا کی جو پاکستان کی جو یونیورسٹیاں دیکھی گئیں تو پہلی 500 یونیورسٹیوں میں صرف ایک پاکستانی یونیورسٹی جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ پاکستان کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، جہاں سے میں بھی پڑھا ہوا ہوں، اور 401 نمبر پہ وہ آئی ہے دنیا میں. اور آپ امیجن کر لیں کہ دنیا کی جو 500 یونیورسٹیوں کی فہرست میں 401 نمبر اس یونیورسٹی کا ہے. اور اب آپ امیجن کر لیں، اور باقی جو یونیورسٹی ہیں وہ تو 1000 کے سائیکل میں آتی ہیں. سو دس از ویئر پاکستان ایجوکیشن سسٹم ڈیفینیٹلی اسٹینڈ. اگر آپ دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ایک ہی یونیورسٹی انہیرٹ کی تھی، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، اور یہ اس وقت راج کی جو 16 یونیورسٹیاں تھیں ان میں سے ایک تھی. اور آج 75 سال بعد دیکھیں تو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 120 یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں. اور وہ یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، ان کا کیا معیار ہے، وہ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل رینکنگ میں اسٹینڈ اینی ویئر، تو ہمارے تو بچوں کو تو داخلے بھی انٹرنیشنل نہیں مل سکتے، جو لوکنگ ایٹ دا کنڈیشن جو آپ سمجھیں کہ یہ یہاں پہ ہے. ایک بات اب جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ 120 یونیورسٹیاں آفیشلی ریکگنائز، اور کہا جا رہا ہے کہ اتنی یونیورسٹیاں جو ہے ریکگنائز نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیچنگ سیلف ڈکلیئر ٹیچنگ یونیورسٹیاں کہتی ہیں. اور جو کالج کا نمبر ہے وہ تقریباً 1500 سے زیادہ ہے پاکستان میں. دس از واٹ آئی ہرڈ اٹ. آئی ڈونٹ ہیو ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس، لیکن دس از ویئر. اور کہا جا رہا ہے کہ کالج اس وقت 30-35 ہوا کرتے تھے شاید ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، اور یونیورسٹیاں جو ہیں ابھی کو 1500 سے زیادہ، آبویسلی اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اب یہ ساری بات ہے، جو چیز ہے کہ ہر جو بندہ ہے وہ یہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے بھی وہ فنیٹک بن رہا ہے، وہ ملیٹنٹ بن رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس نے اساتذہ کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا کہ آپ ریسرچ پیپر لکھو، آپ ریسرچ پیپر لکھو گے تو آپ کی ترقی ہوگی. ہم دیکھ رہے تھے ایک کہیں سے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کا جو پروفیسر ہے اس نے تقریباً 1000 میتھمیٹکس کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کا کریڈٹ لے لیا، اور وہ بھی آئی تھنک اوور دا پیریڈ آف 3 سالوں میں. اب آپ امیجن کر لیں کہ اس نے تقریباً آلموسٹ جو ہے نا ایک پیپر جو ہے وہ ایک دن کے حساب سے میتھمیٹکس کا لکھا، میتھمیٹکس کا 1 پیپر ان 1 ڈے. اب آپ امیجن کر لیں، وہ اب ساری بات ہے اس نے کچھ خود لکھے ہوں گے، کہیں میں اپنا نام ڈلوا لیا ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے ایک اور جو ہے پروفیسر صاحب، انہوں نے 25 جو کتابیں ہیں موٹی موٹی کیمسٹری کی چھاپ دی ادھر ادھر سے کر کے. اب یہ جو چیزیں ہیں، اور 2020 میں پڑھ رہا تھا کہ ایک فیک خبر چلائی گئی کہ کوئی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے کوئی 1,60,000 کے قریب جو سائنٹسٹ ہیں ان میں سے 81 پاکستانی سائنٹسٹ چن لیے، جس کو بعد میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ڈینائی کر دیا. اب یہ بہت کچھ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. پاکستان کے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، جب جنرل مشرف تھے اور جب یہ وار اگینسٹ ٹیررزم شروع ہوئی تو امریکہ نے، یورپینز نے بہت پیسہ پاکستان میں دیا، اور انہوں نے کہا یار یہ سارے لوگ جو تھے یہ تو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو ہیں ان کے پاس تو تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ان لوگوں کو پیسہ دیں تاکہ یہ یونیورسٹیاں بنائیں، ان لوگوں کو باہر لے کے جائیں. 15-18 سال میں بہت فرق پڑا ہے، لیکن قوم، ملک، ادارے 15 سال میں تو آبویسلی اس طرح چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک بیس بن جانی چاہیے. لیکن پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، جو اقتصادی نظام ہے، وہ اس میں اتنا ہیجان ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ٹکتے نہیں ہیں، وہ لوگ یہاں پہ رہنا نہیں چاہتے. سو یہ جو چیزیں ہیں، اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے، کل پاکستان کے سابق فائنانس منسٹر کو بھی سن رہا تھا، اور تھوڑے دن پہلے میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ جب انڈیا جو ہے وہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی تھیں اور
وہاں پہ کام ہو رہا تھا تو یہاں مدرسے بن رہے تھے. تو آج جو سلیکان ویلی کے اندر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی سارے امریکن یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھے ہوئے ہیں, وہ انڈین یونیورسٹیوں سے پڑھ کے وہاں گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا سا سمجھنی چاہیے, ہمیں تھوڑی سی دیکھنی چاہیے